بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اسلام 92 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ گھروں میں جا کر کے رشتے ناطے قائم کرتے ہیں، بے شک ان سے بڑے بغیرت ہے وہ۔ عجیب رسم چلا رکھی ہے، کوئی کہتا بیٹی لے لو دو مت، کیوں ہے؟ کون سا فارمولا؟ ایک گدھے دے گا تو ایک جائے گی اور لے گا تو پورا گھر چلا جائے گا۔ یہ تجربے ہمارے، لوگ کہتے ہیں لے لو دو مت، وہ جب آئے گی تو پورے گھر کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ عقیدے مضبوط رکھو۔ بزرگوں نے کہا مکان نئے بنا لو، کپڑے نئے پہن لو، ڈھیرے سے نہیں سلوا لو، جوتے چپل نئے لے لو، مگر عقیدہ وہی پرانا بزرگوں والا رہنا چاہیے۔ اسے نیا نہیں کرنا ہے، عقیدہ وہی کامیاب ہے جو پرانا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی ایسے لوگوں سے تعلقات ختم کرو۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ جہاں نبی کی ماں کو، ہماری مائیں قربان ہو جائیں حضور کی والدہ پر، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں مصطفیٰ کے ماں باپ پر۔ اللہ اکبر، کائنات میں کوئی ایسی ماں ہو تو لا کر کے دکھاؤ جس کی گود میں سید الانبیاء کھیلا ہو، ایسی کوئی ماں ہو تو لا کر کے دکھاؤ جس نے مصطفیٰ جان رحمت جیسی ذات نے جس خاتون کی آغوش میں آنکھ کھولی، کوئی ایسی خاتون نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، کون ہے نبی کی امی؟ ایک دن بستر پر لیٹی ہوئی ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اچانک کمر کے پیچھے سے جھونکا آیا، حضور ماں کے شکم کے اندر ہے، جیسی کمر کے پیچھے سے جھونکا آیا ہے، سیدہ آمینہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ دو حسین و معجبی لڑکیاں ہیں، ہاتھ میں پنکھے ہیں، ہوا کر رہی ہیں۔ آپ نے کہا تھا بچیوں کبھی تمہیں میں نے مکے کی زمین پہ نہیں دیکھا، کون ہو میری خدمت میں آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا آمینہ ہم زمین کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو جنت کے رہنے والے ہیں، ہم تو جنت کے رہنے والے ہیں۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا سنو، جب تمہارے ماتھے پہ پسینہ آیا رب نے کہا بلانے جنت دیکھو محبوب کی ماں کے ماتھے پر پسینہ ہے، جلدی جاؤ جا کر کے ٹھنڈی ہوا چلا دو، آمینہ کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے۔ یہ رب کے کرم کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتا، اگر اللہ کو ان کے ماتھے پہ پسینہ گوارا نہیں تو انہیں دوزخ میں ڈالنا کیسے گوارا کرے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو انہیں دوزخی کہتے ہیں وہ بدبخت خود دوزخی ہے۔ اللہ اکبر، شان دیکھو میرے نبی کی۔ ابھی اگر شان حضور کی والدہ کی ملاحظہ کریں، میں بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، ولادت کے تعلق سے پروگرام ہے، اللہ سلامت رکھے۔ خوش نصیب ہیں جو حضور کی آمد کا تذکرہ کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ محدث دہلوی جن کو بہاوی بھی محدث مانتے ہیں، بریلوی بھی نہیں مانتے، خود وہ فرماتے ہیں جس بستی میں حضور کے آمد کی باتیں ہوتی ہیں، پیدائش کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ایک سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ ہاں فرق ہے، جو انہیں مانتے تو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ کوئی محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ ایک سال تک اس بستی پہ بارش فرماتا، کرم کی، اس کی بیس بالکل بند کر دیجئے، آواز پکڑ رہا، ایک سال تک کرم کی بارشیں فرماتا۔ وہ فرماتے آگے فرماتے ایک سال تک اللہ اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو میں نے کہا نصیب والے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں، انشاءاللہ ایک سال تک اللہ کے کرم کی بارش ہوگی۔ بول دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو کروڑ پتی بنا دے۔ اس میں بول دیے کروڑ پتی بنا دے، سب آپ کو آخرت میں دکھا دے۔ کہتے ذرا یا رسول اللہ۔ آج میں حضور کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں، اگر کوئی تیری میری ماں کا ذکر کرے تو ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے میری ماں کی تعریف کی، میں نے حضور کی امی کا تذکرہ کیا ہے، یقیناً آج گنبد خضرا والا نبی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہوگا۔ سب کو ماں پیاری ہے، میرے نبی کو تو بڑی پیاری ہے اپنی ماں، کتنی پیاری ہے، پوری زندگی حضور ماں کو یاد کرتے ہوتے ہیں، پوری زندگی۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ وہ
وقت رہا تو کروں گا. بس اب سنیں کہ حضور کی والدہ کی شان. حضور کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جب حضور ماں کے شکم میں آئے 2 مہینے کا عرصہ ہوا. کتنا؟ 2 مہینے. اور زور سے 2 مہینے کا. والد کے پہلے انتقال ہونے کی وجہ محدثین اور مفسرین نے فرمائی ہے بیان. کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی ولادت سے پہلے اس لیے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا کہ ہو سکتا تھا اگر وہ 1-2 سال باحیات ہوتے تو پھر حضور کا کوئی چھوٹا بھائی یا بہن پیدا ہوتا. اگر بھائی یا بہن پیدا ہوتا اور حضور کو بڑا بھائی کہتا تو رب کو یہ گوارا نہیں تھا. اگر رب محبوب کے سگے بھائی سے بڑا بھائی کہلوانا گوارا نہیں کرتا تو اس چوڑے چٹے سے بڑا بھائی کہلوانا کیسے گوارا کر سکتا؟ شرم نہیں آتی؟ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح معذرت. ہاں، نبی کی تعظیم ایسے کرنی چاہیے جیسے گاؤں کے چودھری کی تعظیم کی جاتی ہے. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں اس وجہ سے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا. آگے بڑھیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے. 2 مہینے کا عرصہ گزرا. حضور کے والد کا وصال ہوا. اللہ اکبر. کوئی عام بات نہ تھی. جس کی شادی کو 2 مہینے گزرے ہوں اور شوہر کا انتقال ہو جائے پھر عورت کی زندگی مشکل ہو جایا کرتی ہے. اور پھر وہ زمین بھی مکے کی زمین تھی. عرب کا علاقہ تھا جہاں پر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, جہاں بیواؤں کو منہ کر کے گدھوں پہ بیٹھا کر کے گھمایا جاتا تھا, جہاں پر بیواؤں کو عورت کی موت کا سبب ٹھہرایا جاتا تھا. یہ وہ زمین تھی. اللہ اکبر. اس سرزمین پر میرے نبی کے والد کا وصال ہوا ہے. اب حضرت آمینہ کی زندگی دیکھو, صبح بھی رو کے گزرتی ہے, شام بھی رو کے گزرتی ہے. نہ دل کو چین نہ رات کو چین ہے. دل کا قرار لٹ چکا ہے. رات کو بھی رو رہی ہے, صبح کو بھی رو رہی ہے. اللہ اکبر. آؤ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تم اپنے شوہروں کے خلاف زبان نہ چلایا کرو, ان کو بددعائیں نہ دیا کرو. تم کچن میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ میں روٹی لے کر کے جب شوہر گھر سے نکلتا ہے تو بددعائیں کیسی کیسی دیا کرتی ہو. کہتی ہو اللہ تیری صورت نہ دکھائے, تو لوٹ کے نہ آئے, زبان کو لگام دے. تجھے پتا نہیں تو نے کس کے خلاف زبان کھول دی ہے, تجھے پتا نہیں ہے تو کس کا بددعا دے رہی ہے, جانتی تک رہی ہے. اگر یہ نہ آیا تو تیری اوقات مٹ جائے گی. اگر یہ نہ آیا کوئی تجھے پوچھنے والا نہ ہوگا. اگر یہ واپس نہ آ سکا کوئی تجھے وقت میں روٹی دینے والا نہ ہوگا. اگر یہ سفید کفن میں لپٹ گیا کوئی تیری عزت کرنے والا نہ ہوگا. اور تو کس پہ اترا کر کے اپنے شوہر کو یہ تانے دیا کرتی ہے کہ تو زندہ واپس نہ آئے. اور اللہ کا خوف کھایا کر. وہ نصیب والی عورتیں ہیں جن کی زندگی کا ساتھی قدم قدم پہ ساتھ نبھاتا ہے. ورنہ صاحب ہم نے سماج میں بیواؤں کی زندگی دیکھی ہے. یہ قوم ایسی قوم ہے یہ تو بیواؤں کو اس وقت تک روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے بدن سے کپڑے نہیں اتروا لیتی ہے, جب تک ان کی عزت نہیں لوٹ لیتی اس وقت تک یہ قوم روٹی دینے تیار نہیں ہوتی ہے. میری قوم کی بیٹی جب تیرا شوہر گھر سے نکلے تو زبان پہ بددعا نہ لا, اس کے لیے کوئی جملہ غلط نہ کہہ, بلکہ تو کنیز فاطمہ ہے. تیرا شوہر گھر سے نکلے پردیس جانے لگے فی امان اللہ کہہ کے رخصت کر دے. جب وہ چلا جائے گھر میں آپ وضو کر لے, مصلی بچھا دے, 2 رکعت نماز پڑھ, سجدے میں سر رکھ اور روتے اے میرے مالک, آنکھ میں آنسو لے اور رب کی بارگاہ میں التجا کر اے میرے پروردگار سہاگن چھوڑ کے گیا ہے, سہاگ کے جوڑے میں ملانا, ہنستا ہوا چھوڑا ہے ہنستے ہوئے ملانا. اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ تیری عادت ہوگی تو رب کی رحمتیں آواز دے کے کہتی ہے یہ طریقہ اپنا لے. جب تک تم دونوں کو پھر سے ملا نہ دوں گا اس وقت تک موت بھی تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتی. احسان اعلیٰ حضرت احسان سلامی عظمت مصطفیٰ کانفرنس جشن عید میلاد النبی مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر گھر کی کہانی ہے یہ میاں بیوی کے جھگڑے بددعائیں. وہ کہتا میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا, وہ کہتی ہے جا تو پلٹ کے نہیں آئے گا. تجھے پتا نہیں ہے جن کے جوڑے بچھڑ جاتے ہیں ان کی زندگی کیسے کٹا کرتی ہے. اللہ اکبر. نبی کی امی کی زندگی دیکھ, شاید تجھے جینے کا سلیقہ آ جائے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے
शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, बरके हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर करे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज हर घर की कहानी है, किस घर में गालियां नहीं है, किस घर के माहौल बिगड़े हुए नहीं है। बदलो यार तरीके, शोहर परदेश जाता है, औरत ज़बान चलाती रहती है, और तुझे तो रब ने कनीज़े फातिमा बनाया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है इस्लाम और जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे मुस्तफा ने क्या न दिया, तुझे मुस्तफा ने क्या न दिया। क्या तुझे चलने का सलीका नबी ने न दिया? क्या तुझे हुजूर ने ये नहीं बताया जब एक दूसरे से जुदा हो तो क्या करना है? तू चूल्हे पे खड़ी हुई हाथ में बेलन था, तूने हाथ में रोटी लेके शोहर को बददुआएं देके घर से भेजा, और उसके बाद कहती हूँ घरों की खुशियां उजड़ गई। फिर जब जनाजे घरों में आते हैं तो रो के कहती हो बच्चे अल्लाह ने इस उम्र में यतीम कर दिए। तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है जी, समझ रहे हैं ना बात सारे लोग? हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। हजरत दो बाप बेटे आ गए, दोनों का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता था। हजरत उमर कभी बाप को देख रहे कभी बेटे को, और देख के कहने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम दोनों एक से हो। बाप मुस्कुरा के कहने लगा हजरत इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं जी, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं? आपने फरमाया बोलो। कहने लगे हजरत मैं परदेश जा रहा था तिजारत के लिए, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं घर से निकला, मेरी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई। आज मुझे बताओ किसकी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आती है? ऐसे तो अगर जुमेरात होगी तो हर मजार पे चली जाएगी, कोई रोके ना रोके रुकने वाली नहीं। मैंने तो बाप के घर मन्नत मांगनी थी, तेरी मन्नतें भी मजारों पे पूरी हो रही है। उसे ना के वो मियां दिखा जिसने कहा औरत मजार पे आए तब काम होगा। बदलो तरीके अपने जोर से मजारों पे जाती हैं, उनकी मन्नतें पूरी नहीं होती, उन पर लानतें बरसाते। हाँ, मसला की आदत को बदनाम कर दिया, और ऐसी ढोंगी पीर बदबख्त आते औरतों से पैर दबा रहे, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, और ठेकेदार बनते ये जन्नत में लेके जाएगा जिसका अपना पता नहीं है, ये तुझे कहां लेके जाएगा। अल्लाह की कसम एक पीर बहुत है जिसको दुनिया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहती है। अगर आप यहाँ पकड़ देंगे तो रिश्ता सीधा खा करके हौसलों पर आपसे जोड़ दिया। उनकी नजरें दिल पे होती थी, इसकी नजरें घर की बेटी पे। ये भी जो लड़कियों में छोड़ के पीर को नाश्ता लेने जा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही तुझे? बदलो तरीके यार, जो मुस्तफा का नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी जो मुस्तफा का नहीं है। और बंद करो ये मजारों के चक्कर, तुम्हारी मन्नत वहां पूरी हो रही है, वो तमाशे बना के रखे हैं मज़ारात पे, ये बाल खोलना वो कूदना। ऐसी औरतों के ना गर्म तवे पे पैर रख के खड़ा कर दिया जाए, देखे कितनी देर में नहीं उतरता। 3 मिनट में उतर जाएगा, 3 मिनट में, और मुझे 3 सेकंड दे तो सारे भूत उतार दूंगा। तमाशे बना रखे, हद करके फेंक दी। अब तो मज़ार निकाल रहे नए नए, अल्लाह माफ करे, वो किसी ने मज़ार निकाल लिया, 3 मज़ार निकाले खेत में थोक में। तो जिसका पुराना था वो कह रहा मेरा बिजनेस बंदा हो गया, कह रहा मैं अपने उस खेत में बनाऊंगा मज़ार। ऐसा लग रहा मज़ार नहीं ताजिया बनाए घूम रहे को मंदी हो गई। अल्लाह माफ करे, ये भी जा के गिर रहे, रब पे से खत्म हो गया अर्तकात, रब की जात पे कोई भरोसा नहीं। देखो हालात देखो, मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी ने बर्बाद कर दिया, घर में कुरान खुले हुए 6 महीने हो गए। बेशक
ہاں برباد ہوگی کر رہا، تم نے کچھ نہیں کیا. تیری بیوی جو گھر میں قرآن لے کے آئی تھی آج تک اس پہ گرد چڑھی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. 6 سال گزر گئے ہیں، آج قرآن کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے. 6 سال پرانی گاڑی تیرے گھر کے اندر ہے، روز 3 مرتبہ صاف کی جا رہی ہے. 6 سال پرانا فریج ہے، روز 3 مرتبہ کپڑا مارا جا رہا ہے. 6 سال پرانی الماری رکھی ہے، 3 مرتبہ کپڑا مارا جا رہا ہے. 6 سال پرانا بیڈ ہے، آج بھی چمک رہا ہے. اگر وقت نہیں ملا ہے تو صرف قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملا ہے. اگر یہ حالات ہوں گے تو نہ مزار بچا سکیں گے نہ مزار والے بچا سکیں گے. اگر بچنا چاہتے ہو قرآن کھول لو، خدا کی قسم یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. جی بے شک کر کے پھینک دیا قوم کو تو یہ جائے گی نہیں، مزار کیوں جائے گی؟ شوہر دروازے پہ آ نہیں سکتی. قوم کی بیٹی ہو، فرمایا گیا جب میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو تو بیوی اگر پڑھی لکھی ہے تو آیت الکرسی پڑھے، شوہر کے اوپر دم کرے. جی بے شک. اور شوہر آیت الکرسی پڑھ کے بیوی کے اوپر دم کرے. سبحان. یہ عمل کر کے جب نکلو گے نا تو انشاءاللہ جس خوشی میں چھوڑ کے جاؤ گے اللہ اسی خوشی میں ملاقات کرائے گا. بے شک بے شک. سبحان. ہاں ابھی تو حالات ایسے ہیں. میں ایک بات کہہ دوں، برا مت ماننا، باتیں کڑوی ہوتی ہے لیکن اگر سچی ہوتی ہے. گھر بگڑتے کہاں سے؟ اگر عورت کمی کرے، شوہر ڈانٹ دے اور میکے والے حمایت کر دیں تو پھر گھر کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. بے شک. میکے والے اچھا آ رہے ہیں، وہ آیا نہیں ہوگی پھر گئی نہیں. عزت سب رکھتے بھائی، اپنی سب کی اپنی عزت ہے. تو مہربانی کرو اگر گھر میں آپسی جھگڑے ہوا کریں تو میکے کو فون نہ کیا کرو. اس کی وجہ سے اکثر گھر برباد ہو جاتا ہے. اور لڑکی والوں تم بھی بیٹی کو رخصت کیا کرو نا، تو یہ نہیں کہ بس فون کر دیے گھر دور نہیں ہے، اللہ آ جائے گا موٹر سائیکل سے. یہ پہلے ہی کہتا ہے کان میں، ابھی وہ رو رہی ہے رخصت ہوتے ہوئے، کان میں رو کیوں رہی ہے؟ کوئی بات ہو تو بتا دیے. ابھی وہ کوئی جیل میں جا رہی ہے، نصیحت کر رہا فون کر کے بتا دیے. ہم نے حالات سچے یہی ہے کہ دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بے شک. ہم نے اپنے گھروں کو خود برباد کیا. بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہ نہ کہا کرو کہ بیٹی جا رہی ہے پریشانی ہو تو فون کر دینا. اگر بیٹیوں کو رخصت کیا کرو تو مصطفیٰ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا کرو. حضور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا فاطمہ آج تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے. اے میری بیٹی علی کی مرضی کے بغیر قدم مت نکال دینا. اگر علی اجازت دے تب میرے گھر پہ آنا، اگر علی اجازت نہ دے تو گھر پہ مت آنا. اے میری فاطمہ یاد رکھنا اگر اس حال میں تو گھر میں آئی کہ علی تجھ سے ناراض ہے تو بیٹی تمہارا باپ تمہیں روٹی تو دے سکتا ہے لیکن تمہاری نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ تاکید کی شوہر کی میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کی ہے. تاریخ گواہ ہے. کبھی اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیا کرو، اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا کرو تو شوہر کی قدر بتا کے بھیجا کرو، اس کی منزلت بتا کے بھیجا کرو، اس کی ذمہ داری سمجھا کے بھیجا کرو. یہ مت کہا کرو فون کر دینا تو منٹ میں آ جائیں گے. اس سے آپ اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہے ہیں. اللہ خیر فرمائے، ہمارے گھروں کے اللہ حالات بہتر کرے. میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے باپ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. باپ نے کہا حضرت جی اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں تجارت کے لیے باہر جانے لگا. میری بیوی امید سے تھی، جب میں گیا دروازے تک چھوڑنے آئی. میں نے کہا اچھا میں چل رہا ہوں. میری بیوی مجھ سے کہنے لگی اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا میری بیوی نے اتنا کہا تھا اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑا؟ فرماتے حضرت میری زبان سے نکل گیا میں نے اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کیا. کیا کہا آپ نے؟ رب کے حوالے. اپنے رب کے حوالے کیا. کہتے یہ کہہ کے میں چلا گیا. کہتے حضور جب میں واپس پلٹا ہزار حسرتیں تھی دل میں. گھر میں بچہ ہوگا میں جاؤں گا، میں اپنے بچے کو پیار کروں گا، بیوی کو تحفہ دوں گا. اس نے میری نسل کو جنم دیا ہے، بڑا کام کیا اس نے.
میں اس کو جا کے انعام سے نوازوں گا۔ خیال تھے کتنے، لیکن محلے میں آیا، کیا دیکھا؟ اپنے ہی دروازے میں تالا لگا ہے۔ وہ کہتا حضرت میرے ہی گھر میں تالا تھا، میں تالا دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا بتائیے میرے گھر میں تالا کیوں ہے، میری بیوی کہاں، میرے بچے کا کیا ہوا؟ کہ پڑوسی نکل کے آئے، کہنے لگے آج 3 دن ہو گئے تیری بیوی کا انتقال ہوا، ہم نے کافی دیر تیرا انتظار کیا، تیرا رستہ دیکھا مگر تو نہیں آیا، جب بہت انتظار کیا تو نہ آ سکا، ہم نے مجبوری میں تیری بیوی کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا چیخ مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا چلو لوگوں مجھے میری بیوی کی قبر کی جگہ بتا دو تاکہ میں ہاتھ اٹھا کے اس کے حق میں دعا تو کر سکوں۔ آیا قبرستان، بیوی کی قبر کے پاس آیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد جب یہ واپس جانے لگا، اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے قبر میں آگ جل رہی ہے، قبر میں آگ کا اس کو احساس ہوا کہ اس قبر میں آگ لگی ہے۔ یہ آ تو گیا مگر بستر پہ لیٹا، برداشت نہ ہوا، سوچنے لگا میری بیوی نماز کی بھی پابند تھی، روزے کی بھی پابند تھی، شوہر کی بھی وفادار تھی، کبھی اس نے شوہروں کی امانت میں خیانت نہیں کی، پھر اس کی قبر میں عذاب کیوں؟ پھر پریشان تھا، کہنے لگا حضرت میں کروٹیں بدلتا رہا، کروٹیں بدلتے بدلتے دل میں آیا چل یار چل کے دیکھتے ہیں قبر میں آگ کیوں لگی ہے۔ کہا حضرت میں پھاوڑا لے کے گیا، جا کے قبر کی مٹی ہٹائی، تختے ہٹائے، کہتا جب اسی تختے ہٹائے میں نے پہلا تختہ ہٹایا، کیا دیکھتا ہوں حضرت قبر میں کوئی آگ نہ تھی، کفن پورا محفوظ تھا، جسم بھی محفوظ تھا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا چل یہ تیرے ذہن کی بات رہی ہوگی، تجھے دھوکا ہوا ہوگا۔ کہنے لگا میں نے چاہا تختہ لگاؤں، کا تختے کا ارادہ تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہتا حضرت بچے کی قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی، کہنے لگا حضور میرا بچہ تھا، یہی بیٹا تھا میرا، میں نے چھلانگ لگائی قبر میں، اندر گیا، میں نے کیا دیکھا؟ یہ بچہ ماں کے سینے پہ کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں حضرت میں نے اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگایا، قبر کے باہر آ گیا اور میں حیرت میں تھا، یا اللہ 3 دن ہو گئے عورت کو دفن ہوئے، یہ بچہ آج بھی سلامت ہے، قبر کے اندر محفوظ ہے۔ کہنے لگا میں یہ سوچ رہا تھا، اتنے میں غیب سے آواز آئی، سوچ کیا رہا ہے؟ نادان یاد کر اس وقت کو جب تو بیوی سے جدا ہونے لگا تھا، تو تیری بیوی نے تجھ سے کہا تھا اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، تب تو نے کہا تھا یہ بچہ رب کے حوالے کر کے جا رہا ہو۔ آواز آئی تھی نادان صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا اس لیے زندہ لوٹا رہا ہے، اگر بیوی ہمارے حوالے کر دیتا تو ہم بیوی بچے دونوں زندہ تجھے واپس کر دیں۔ تو خدا کے واسطے جب گھر سے نکلا کرو تو بس دعاؤں کے ساتھ نہیں، دعاؤں کے ساتھ نکلا کرو۔ جب بھی گھر سے کوئی جائے فی امان اللہ کہہ دیا کرو، جا تجھے رب کی امان میں دیا۔ جتنے بھی حادثے ہوں گے، پھر جب بندہ رب کی امان میں ہوتا ہے نا تو سارے حادثے دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام، انشاءاللہ گھر سے نکلیں تو فی امان اللہ کہہ کے نکلیں، اللہ کی حفظ و امان میں دے کے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جایا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا قوم کی بیٹی اور شوہر کے لیے بد دعا نہ کر، اگر یہ چلا گیا تو پھر تیری زندگی کی خوشیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہاں پھر تیری زندگی میں بہاروں کا کوئی موسم نہیں آنے والا، اگر یہ چلا گیا تو لوگ اپنی نظروں کو کتے کی نگاہوں جیسی بنائیں گے اور پھر تجھ پہ ڈالیں گے۔ شوہر تیرے لیے صرف ایک کمانے کا ذریعہ نہیں، کھلانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ 1000 آفتوں کے اور تیرے بیچ میں ایک پہاڑ بن کے کھڑا رہتا ہے۔ ہاں ادھارا کبھی شوہر کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا، کبھی اس کے احسانات میں پانی نہ پھیرنا، کبھی اس کی دل شکنی نہ کرنا، کبھی اس کا دل نہ توڑنا۔ حضرت آمینہ صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، نہ آنسو صبح کو تھمتے ہیں نہ شام کو تھمتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے دیکھا آمینہ کے آنسو سوکھ نہیں رہے ہیں، اللہ اکبر، برداشت نہ ہوا، حرم شریف میں آئے، کعبے کا غلاف پکڑا، رونے لگ گئے، کہنے لگے یا اللہ
عبداللہ میرا سب سے پیارا بیٹا تھا، سب سے چہیتا لال تھا، میرا چھوٹا بیٹا تھا، میرے مالک وہ چلا گیا، لیکن میرے پاس 9 بیٹے باقی ہیں۔ اب 9 بیٹے ہیں، یا اللہ میں اپنے 9 بیٹوں کو دیکھوں گا تسلی ہو جائے گی، لیکن آمینہ کا تو سہارا صرف عبداللہ تھا۔ اے میرے مالک عبداللہ چلا گیا ہے، آمینہ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، اے میرے پروردگار آمینہ کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے، میرے مالک کوئی ایک ایسا بچہ دے دینا جو آمینہ کا سہارا بن جائے، جو آمینہ کا سہارا بن جائے۔ لوگ کہ اتنا حضرت عبد المطلب نے کہا تھا، خیر سے آواز آئی تھی، عبد المطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کرتا ہے، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے جو آمینہ کی گود میں آئے گا وہ صرف آمینہ کا سہارا نہیں بلکہ سارے زمانے کا سہارا بن کے آنے والا۔ تم ایک سہارے کی بات کر رہے ہو، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو آمینہ کی گود میں آئے گا وہ صرف آمینہ کا نہیں بلکہ سارے زمانے کا سہارا بن کے آئے گا، سارے زمانے کا سہارا بن کے آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ نے سنی، توڑ کر کے گھر آئے۔ اب سنیے آگے، اپنے حضور کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ ابھی 10 منٹ ہے، ذرا بول دے سبحان اللہ۔ عجیب حال ہے، کوئی بات نہیں، یہ ان کے لیے تو ویسے بھی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ ذرا آپ پانی کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور جو بھائی موبائل نکال کے بیٹھے، اتنی ساری ویڈیوز نیٹ پہ ہیں، اب بھی موبائل نہیں بھرو گے، اب تو کم سے کم سامنے سے سن لو اللہ کے مطلب۔ ہاں بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، اگر سارے بولو گے تو آگے بڑھوں گا ورنہ ختم کر دوں گا۔ ماشاءاللہ، ایک بار ساتھ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کریں، حضرت آمینہ کہتی ہے، سنو حضور کی شان، حضور کی شان کی حضرت آمینہ فرماتی ہیں، پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، چوتھا مہینہ گزرا، 5واں مہینہ گزر گیا۔ فرماتی جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اب نہیں بولو گے تو قبرستان جا کے بولو گے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے۔ فرماتی ہے 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور مبارکباد دیتا رہا۔ اگر سنی مبارکباد دے تو تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، نبی مبارکباد دے تو تیری نانی مر جاتی ہے۔ کیوں کلیجے پھٹتے ہیں تمہارے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں، اگر حضرت اعلیٰ حضرت کی ہم بات کریں تو کہتے ہیں جی وہ تو بریلی باتیں ہیں، انہوں نے تو عشق میں کر لیا۔ چلے انہوں نے عشق میں کیا، نبی کی امی تو سچی کہہ رہی ہے، اگر میری آپ نہ مانیں گے تو کچھ نہیں جاتا، اور نبی کی امی کی اگر نہیں مانی تو کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس۔ بے شک، یہ یاد رکھنا، بے شک اگر ان کی نہیں مانو گے تو بچے گا ہی کچھ نہیں۔ بے شک بات نبی کی امی کی ہے۔ فرماتی ہے 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مجھے مبارکباد دیتا رہا۔ 5 مہینے کے عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضرت عبد المطلب کعبے میں طواف کر رہے، اور ان کا دستور یہ تھا کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو 1 سال تک عورت سوگ منایا کرتی تھی۔ کتنا؟ 1 سال۔ یاد کر لو بچوں، کتنا؟ 1 سال تک سوگ منایا کرتی تھی۔ سوگ میں کیا تھا؟ خوشبو نہیں لگانی ہے، بند سبر کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے، صاف ستھرا نہیں ہو کے نکلنا ہے، یہ ساری چیزیں سوگ میں شامل تھی۔ تو یہ وہاں کا دستور